نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والصحابة سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، کرامات اولیاء حق ہیں، مگر کیا ولی کی کرامت اس ولی کے اختیار میں ہوتی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب یوں ہے کہ کسی غیر نبی سے خرق عادت ما فوق الفطرت اور خلاف عقل فعل کا صدور کرامت کہلاتا ہے۔ کرامت کا صدور اگرچہ بندے سے ہوتا ہے، مگر اس کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی شخص کچھ چاہ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ بے شک اللہ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس لیے جب عین فطرت اور عادت کے مطابق ہونے والے افعال کا صدور بھی بغیر حکم الہی کے ممکن نہیں، تو خارق عادت واقعہ بغیر اذن الہی کے کیسے وقوع پذیر ہو سکتا ہے؟ اس لیے کرامت کا اذن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ جس کو جتنا چاہے اس میں اختیار عطا فرما دے۔ ارشاد ربانی ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اے حبیب، عرض کیجئے کہ اے اللہ، سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے اپنی سلطنت عطا فرما دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ ساری بلائی تیری ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری بڑی قدرت والا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ نیک اور صالحہ ہستیوں کو ان کی عبادت اور ریاضت اور صالحیت کے سبب اس قدر قرب خداوندی عطا ہوتا ہے کہ ان کا دیکھنا، سننا، پکڑنا، چلنا عین اطاعت خداوندی میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی بندے سے دشمنی رکھے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے پسند ہے، میں نے اس پر فرض کی ہے۔ مزید فرمایا، میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں،
جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور کسی کام میں مجھے تردد نہیں ہوتا جس کو میں کرتا ہوں، مگر مومن کی موت کو برا سمجھنے میں، چونکہ میں اس برا سمجھنے کو برا سمجھتا ہوں۔ یہ بخاری صحیح کتاب الرقاق اور باب تواضع اور جو بیروت میں چھپی ہے اس میں یہ حدیث ہے۔ اور یہ اللہ کے اس اختیار کی مثالیں قرآن و حدیث میں بے شمار مواقع میں بیان کی گئی ہیں۔ اختیار کی خاطر ان میں 2 مثالیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا فرمایا تو وہاں موجود ایک جن نے ان کے لیے اپنے مقام سے اٹھنے تک کی مہلت مانگی، لیکن آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا کہ میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدہ کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیازی فرمانے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا جس کا سردار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ پھر اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ کے دوران پکارنے لگے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ پھر لشکر کا قاصد آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا۔ وہ عرض گزار ہوا کہ اے امیر المومن، ہم شکست خوردہ ہو گئے تھے، ہم اسی حالت میں تھے کہ ہم نے ایک آواز سنی، کوئی پکارا تھا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ یہ بات اس نے 3 بار کہی تو ہم نے اپنی پشت کو پہاڑ کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی، اور جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اسی وقت مدینہ منورہ اور لشکر کی جگہ کے درمیان 1 ماہ کی مسافت تھی۔ معلوم ہوا کہ رحمت اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء نیک بندوں کو عزت و توقیر دینے کا نام ہے، جس قدر چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ بات کی سمجھ آگئی ہوگی۔ آج کسی سے یہ بات کرو تو لوگ کہتے ہیں جی کرامت الاستقامت فوق الکرامت، الاستقامت فوق الکرامت۔ استقامت جو ہے یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، کوئی شک نہیں، یہ بات درست ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آیا ہم جو شریعت پر عمل پیرا ہیں، لوگوں کی یہ دلیل ہے، تو یہ کرامت سے بڑی بات ہے، آپ کرامتیں پوچھتے ہیں۔ تو مجھے
ان سے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم جو استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ کرامت سے بڑی چیز ہے، لیکن جس کرامت کا یہاں قرآن میں ذکر آیا ہے ہم تو وہ والی کرامت دیکھنا چاہ رہے تھے، اور وہ کوئی ایسا بندہ تو ہے نہیں کہ جس نے ہمیں اس طرح کی کوئی کرامت دکھائی ہو، لیکن جب کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں بے شمار ایسی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں، ابھی بھی سننے کو ملتی ہیں، جو کہ لکھی پڑھی ہیں اور مختلف لوگوں کے بارے میں، کہ ان میں یہ کرامت اور یہ کرامت۔ ہم کرامت کا انکار تو کر نہیں سکتے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت اور بندے کی عزت اور توقیر میں اضافے کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے کہ بندوں کی عزت دنیا کے اندر بڑھا دیتے ہیں، جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے، اختیار تو اسی کا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس دنیا میں اب وہ بندے نہیں رہے، سب کو بھی موجود ہونے کے باوجود ہمارا حال ہے کہ ہم نے ایسے بندے کی سر عام کرامت دیکھی نہیں ہے اور انکار بھی نہیں ہے، اور جو کرامتوں کا دعویٰ کرتے ہیں ہم ان کو برا تو نہیں کہتے، لیکن ہمیں اس میں شک گزرتا ہے کہ یہ سارا ایسے ہی ہے جیسے یوٹیوب پہ بری ہوئی ہے، کوئی پھونکے مارتا ہے تو مریضوں کو شفا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو یہ سارے ڈھونگے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو سوائے اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے اور کوئی طلب نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے ان کو عظمت اور شان بخشی ہے تو ان کو دنیا سے طلب کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔